مجلس عتیق خان کا یہ مجلس کا نشانہ ان کا خارج اخراجات اپنے پاک دربار میں منظور فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک خطیب آل محمد اور ذاکر آل محمد اور عالم آل محمد جناب سید اسد رضا بخاری اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ جو جا رہے ہیں ان کی درخواست ہے کہ آپ سن کر جائیں، بہترین پڑھنے والے ہیں، بہترین مقرر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سن کر جائیں۔ سید اسد رضا بخاری آپ لاہور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری، جناب زاران دشمنہ اور قاتلہ پہ لعنت، خاندان زارات بلند تر صلوات۔ تکلیف میں سمجھو قدم قدم درود پڑھتے آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا تشریف لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آلہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ مالک الملک خالق کائنات، اس مقدس ذکر کا صدقہ جہاں جہاں علی والے اس ذکر میں شامل ہیں، اس ذکر کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے۔ خالق کونین جو رسول ولایت دینا چاہتے تھے، اس کی مقصدیت ہم سب کو اتنا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون مقام خطا کار ہے، اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار ہمیں اس گھر کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مالک کون مگا ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرتا ہے۔ خالق کون جو بے اولاد ہے، صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ صاحب الزمان کی راہوں میں بلکہ بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ یقیناً ہر پڑھنے والا دعا مانگتا ہے کہ مجلس کو قبول فرما، لیکن میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میرا ایمان ہے، اگر امام قبول نہ کرتا یہ مجلس نہ ہوتی، اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوئے، بتایا ہمیں ماشاءاللہ باکمال موالیان حیدر قرار رہتے ہیں۔ چلو ہم نے سوچا سرکار کا صدقہ کچھ نہ کچھ معرفت کے موتی ان کی جھولیوں میں لانا ہے۔ میری طبیعت سے شاید آپ لوگ واقف نہیں ہیں، بہت کم دیکھا ہوگا آپ نے مجھے اس علاقے میں، کبھی کبھی سرکار کا امر ہوتا ہے تو حاضر ہوتا ہوں۔ لاہور سے نکلتا ہوں اپنے امام کی معرفت کو سامنے رکھ کے گردن میں حق کی سیادت کی ادائیگی کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ بابا جی بننا، پیر جی بننا، شاہ صاحب بننا، سید صاحب بننا آسان ہے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مہربانی مہربانی جناب علی، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوشش یہی ہوتی ہے حق ادا کر کے جگہ جگہ واپس آنا چاہیے، اور اس حوالے سے کردار سادات کا جو رہا ہے وہ کردار لینے والا نہیں رہا، دینے والا رہا۔ شکریہ۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، ہمیں راستے کا اندازہ نہیں تھا، پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئے۔ قدردان بیٹھے، امید ہے معرفت کے موتی ضائع نہیں کرو گے۔
سادات کا وطیرہ رہا، ہاتھ یوں نہیں رہا، یوں رہا، اور سادات کے ساتھ وعدہ تھا تمہارے گھر کمی نہیں ہوگی اگر تم نے ایسے کیا تو، اگر تم نے ایسے کیا پھر تمہاری مرضی ہے جیسے تم مناسب سمجھو، اگر ایسے کیا پھر کمی نہیں ہوگی۔ یہی بزرگوں سے چیز سیکھی، 18 سال ہو گئے اس منبر پہ ان کا صدقہ ان کے کرم سے پڑھتے ہوئے، مگر الحمدللہ کوشش کی ہے اور ثابت کی ہے کہ میں بھکاریوں کی اولاد نہیں۔ جس بندے نے مجھے یہاں پڑھانے کے لیے رابطہ کیا نا ان کے ساتھ کہ جی وہ بخاری صاحب آ رہے ہیں، تو وہ بندے کو کہا گیا کہ بخاری صاحب لیتے کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں لیتے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اتنی دور سے آئے، مولا کے لیے آئے اور خالی چلا جائے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ میں ممبر چھوڑوں گا تو کوئی اور لے گا، تھوڑی دیر کوئی 2-4 عرفان کے موتی سوال لو، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی اتنی دور سے اور خالی چلا جائے؟ پڑھانے والے نے ان کے خدمت میں گزارش کی، واقعی یہ ایسے نہیں ہوتا، مولا چاہے تو ایسا ہوتا ہے۔ بے لوس موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے آپ سے اجازت لوں گا، توجہ میں ضرور رکھیے گا، دائیں بائیں نہ دیکھیے گا۔ حضور گزاری یہ ہے، ہمیں اس گھر سے حکم ہے مودت کا۔ محبت کی سپرلیٹو ڈگری کو مودت کہتے ہیں، یعنی محبت کی بلندی جب کمال پہ پہنچ جائے پھر مودت شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جہاں حکم مودت ہے وہاں سوال نہیں۔ نہیں میں عرض نہیں کر پایا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ بھائی بات اچھے، ماشاءاللہ ہمارے بچے کو یاد ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہیے سوال کے طور پہ کہ یہ مودت کا اقربا کے ساتھ حق ادا کرے۔ ایسی ہے ہوا تھا سوال، ہمارا کام تھا جواب دینا، ہم بھول گئے۔ کیا ہم نے سوال کا جواب بھی دیا لیکن ساتھ سوال بھی کیا؟ کیا ہم نے یہ کیا ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ میں نے عزاداری کی، میں نے لنگر پکایا، میرے بچوں کی خیر، میرے گھر کی خیر، میرے معاملات کی خیر، یعنی ہمارا یہاں طلب والا معاملہ چھپا تھا، جبکہ مودت میں سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، سوال نہیں کرنا پڑتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں۔ انگنت سلام ہوں عاشقین علیہ السلام پر، کیا باکمال منزل پہ فائز ہے، ایک بھی عاشق سوالی نہیں دینے آیا ہے۔ کسی شہر سے پوچھا کہ مہربانی بہت شکریہ، کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ، کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ، درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ بہت شکریہ، سبق ملتا ہے، یہ ہے سبق۔ درسگاہ سے درس ملتا ہے، ہر عاشق آپ کو نظر آئے گا دینے والا، سوالی نہیں ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا، کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہاں ہے راہ چوم لے قدموں کو اس کے، کیوں؟ یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ مہربانی، مودت میں سوال نہیں ہے، مودت میں جواب ہے۔ مودت میں کسی قسم کا لالچ کا عنصر نہیں۔ مثلا میں مودت کا ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ یہاں باہر جاؤ گے یقیناً جگہ جگہ لوگ ملیں گے، آپ کے معاشرے کے رشتہ دار دوست احباب، جن کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں گئے تھے، پوچھیں گے جی کہاں گئے تھے، آپ کہو گے ہم مجلس میں گئے تھے۔ یہ محبت ہے، مودت یہ ہے۔ باہر نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہو میں مجلس میں نہیں گیا، میرے امام نے مجھے بلایا تھا۔ میرا جانا اور ہے، میرے امام کا بلانا اور ہے۔ میں نہیں، میرے خیال میں شاید نہیں عرض کر پا رہا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہوگے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ شاید میں عرفان کے یہ موتی زمین پر ہی آپ کے دلوں پہ
عرض کر کے جا رہا ہوں، صرف توجہ کی ضرورت ہے، دائیں بائیں نہ دیکھنا، کوئی بات نہیں، داد کی ضرورت نہیں، جب میں پیسے اکٹھے کرنے نہیں نکلتا، میں ولایت کی توہین سمجھتا ہوں۔ بندہ بات کرے علی جیسے بلند کی اور دیکھے کاغذوں کو، ولایت اتنی سستی ہے جو کاغذوں میں بک جائے؟ نہیں، ولایت قربانیاں مانگتی ہے۔ ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ بات کرو اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو دیکھو، کم تو نہیں زیادہ، نہیں، ولایت قربانی مانگتی ہے۔ میں تجھے دکھاؤں تاریخ میں سلمان نے قربانی دی، اگر نہیں سمجھ آئی اعلان کر کے جا رہا ہوں، لاہور جب بھی بی بی پاک دامن ہو مہمان میرے بننا، کوئی بڑے سے بڑا مورخ ثابت کر دے سلمان کی منتھلی سیلری کیا تھی۔ سلمان کی مہینے کی تنخواہ کتنی دیتا تھا؟ کوئی ثابت کرتے جناب فضا کتنا لیتی تھی؟ نہیں یار، ولایت میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، ولایت صرف زبانی جمع خرچی کا نام نہیں۔ میں نے امیر کائنات کی ہر لمحے گواہی دی، کیونکہ اس کا مطلب میں نے ولایت کا حق ادا کر لیا؟ نہیں۔ میں تجھے بتاؤں، معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا علمی بات کروں گا، میرے سے حوالہ لے لینا، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، پہلی دفعہ آپ کے علاقے آیا ہوں، بات ضائع نہ جائے۔ مولا ولایت امیر المومنین، فرمایا واجب نہیں، آؤ جب، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ مولا جو قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے۔ ابھی تو زمین پہ ہم نہیں چل سکتے تو پانی پہ چلنا، تو اس کے بعد فرمایا وہ ہواؤں میں بھی اڑے۔ ولایت قربانیاں مانگتی ہے۔ ولایت جی حضور آپ نے ایک جملہ فرمایا منا اہل البیت، فرمایا نا ایک بات منا پہ کرتا جو تھک گئے ہو تو میں اجازت مانگتا ہوں، ایک بات منا پہ کرتا، مہربانی حضور منا پہ کرتا جاؤ۔ یہ ایسی ڈگری ہے جو دینے والا رسول اعظم ہے، لینے والا بہت بڑا شیعہ ہے۔ ایسی ڈگریاں شیعوں کو ملتی ہیں، محبوں کو نہیں ملتی۔ نقیب ممبر میں آپ لوگوں کے یا باقی مومنین کے ناموں سے واقف نہیں، ورنہ میں مخاطب کر کے نام سے آپ کی بلاتا حضور۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، شیعوں کو ڈگری ملتی ہے معصوم سے، محبوں کو نہیں۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ تیرے 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق، فرمایا محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حضور۔ محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ منا اہل البیت، دیکھنا میری طرف، منا اہل البیت، میں نے بھی 2 مجالس آگے پڑھنی ہے، دیکھنا میری طرف بات ضائع نہ جائے، بڑی دور سے آئے ہوں، آپ کا امام کا پیٹرن لگا کے آئے، سرکار کا صدقہ لگا کے، اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں نا۔ بندے کہتے ہیں نا میرا 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 میرا، میری میری میری، میرے میرے میرے۔ اگر کوئی اپنا ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ ایسے ہی ہے نا جی، کیا کہتے ہیں سانسوں کی ڈوری تک رشتہ ہے، تعلق ہے، سانس ختم رشتہ ختم، کون؟ میت، نہلاؤ میت، رشتہ ہی ختم، رشتہ ایک ہی باقی رہتا ہے جو قبر میں کہا جاتا ہے گھبرانا ہم ہیں۔ بہت شکریہ حضور۔ منا، بات منا پہ چل رہی تھی، بس ایک جملہ عرض کروں، ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے، یا علی مدد، بات منا پہ چل رہی تھی۔ السلمان منا، یہ ہم سے ہے، ایسے یہی ترجمہ بنتا ہے، یہ ہم سے ہے۔ بڑی بڑی تاریخ میں شخصیات ہیں جنہوں نے رسول سے بننے کی کوشش کی، مگر محمد کی مرضی ہے، کس کو کہے وہ ہم سے ہے۔ سرکار نے ایسی ڈگری دی، دنیا کی حاصل کی ہوئی ڈگریاں زندگی تک، مرنے کے بعد ڈگری ختم، جنہیں محمد والے محمد ڈگری دے وہ ڈگریاں کبھی ختم نہیں ہوتی، محشر تک قائم، بلکہ محشر کے دن تک قائم۔ سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے۔ بہت شکریہ حضور، سلمان ہم میں سے ہے۔ اب یہ ہم میں سے، یہ معاملہ معمولی نہیں، بڑی کوشش کی اس کو کیسے سمجھا جائے۔ ایک قول پڑھا تھا عرفا کا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا
اس وقت دن ہے، رات نہیں۔ رات کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ دن ہے۔ یہ مرد ہے، مستور نہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم باہر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب اندر نہیں، ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو آؤ پھر بس فیصلہ ہو گیا۔ اگر سرکار نے فرمایا سلیمان ہم میں سے ہے، تو پھر کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ بہت بڑا معرفت کا موتی دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا۔ شکر گزار ہوں میں آپ کا، بہت بڑا دے کے جا رہا ہوں سرکار کا صدقہ، یہ ان کی عطا ہے آپ کی جوڑیوں میں، آپ کا یہ حق ہے یہ سنبھالنا۔ اصل میں رسول اعظم نے رہتی دنیا تک اصول بتا دیے۔ سرکار نے ایک بہترین کلیہ دیا۔ اگر سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہم میں سے کون نہیں ہے۔ اس چیز کو پکڑا دودھ والے نے، اپنی دکان کے باہر لکھوا دیا۔ اس چیز کو پکڑا پیٹرول پمپ والے نے، اس نے اپنے باہر لکھوا دیا کیا؟ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی۔ بہت شکریہ۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم سادہ مسلمان دودھ والے کی دکان کے باہر لکھا ہوا دیکھ کے ہم نے کہا اچھا دودھ ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی، دودھ لینا چلے گئے۔ حضور تیرے میرے رسول نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے تو اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں تجھے بتاؤں، عرفان کا موتی اللہ نے انسان کو پورے جسم میں ایک بہترین چیز عطا کی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ پورے جسم میں سر کے اوپر ٹاپ سے لے کر نیچے تک بہترین دل بنایا تھا بے دل کے دل کے لیے۔ اور تیرا میرا رسول اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور دنیا والوں جس نے اس دل میں صرف ہمیں بٹھایا اس نے ملاوٹ نہیں کی، جس نے ہمارے علاوہ اور بھی بٹھا لیا اس نے ملاوٹ۔ لو جی بس اسی میں بات مکمل کرتا ہوں حضور، ہم نے اپنا ٹیسٹر خود لگانا ہے۔ ہم نے اپنا ٹیسٹر خود لگانا ہے۔ ہم میں سے کون کون ملاوٹ سے کلیئر ہے اور کس کس کو کوشش کرے کلیئر ہونا ہے۔ سید ہے، ہم نے ہمتیں توڑنی نہیں ہے، آپ کی ہمتیں بڑھانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہنے کا حق رکھتے کہ آپ کو کہیں کون کون ملاوٹ سے بھرا ہے اور کون کون نہیں۔ جی بس یہی میرے محترم واجب الاحترام پوری دنیا کے اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھ کے بھی میں نے مومنین کو کہا تھا، میں نے کہا ولایت کا پہلا مطلب ہے جوڑنا، توڑنا نہیں۔ وہ جی وہ توڑ دیا وہ ہاں بھائی، امام کے فیصلے امام کو کرنے دو۔ اکثر علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر سلمان اور بوذر ایک عقیدہ نہیں رکھتے، ایک ہی دسترخوان پہ لنگر کھاتے ہیں اور علی بھی فی الحال کچھ نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب موقع دیا جا رہا ہے نا، یہ کوئی تھوڑا طریقہ کار ہے وہ یوں وہ نہیں بابا۔ اگر کسی کی ولایت کم بھی ہے، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، علم عباس کے نیچے بیٹھ 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کر دعا کر، خالق کے کونین اس علم کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ مومن موالی حبدار عزادار ولایت امیر المومنین کے اس معیار پہ نہیں پہنچے، احسان فرما علم کا صدقہ انہیں بھی پہنچا۔ عزت کی ضرورت ہے، مہربانی حضور اس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ہاں محبتیں بانٹنے والے احکامات ہیں، توڑنے والے نہیں۔ حضور یہاں تو مچھر کے پر کے برابر کی محبت بھی کمال ہے۔ ایک دفعہ خطاب کرنے گیا کہ صاحب کہنے لگے شاہ صاحب آج آپ نے مناظراتی گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا میرا تو ٹاپک نہیں، کہنے لگے یہ جو آج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بات کریں نا۔ میں نے کہا جی میرا تو یہ مناظراتی ٹاپک ہی نہیں ہے، کہنے لگے پھر بھی آپ ممبر پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گزارش کریں نا۔ میں نے کہا حضور میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کتب میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی نہ پڑھے پھر اس کی اپنی مرضی۔ اگر میرے سے پوچھنا چاہتے ہو میں اتنا کہوں گا کسی کو کچھ نہ کہو، اصل میں آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے۔ بھائی بہت شکریہ حضور، مہربانی جناب علی۔ لو جی آؤ، لو جی آئیے،
बस मैं बात को समेटूं, नचोड़ आपके खिदमत में पेश करूं। आइए देखते हैं कौन कौन दिल क्लियर करा बैठा है, कौन कौन अभी सफर में है, किस किस को किस किस अंदाज से जल्दी पहुंचना है। पहुंचना सबको है, दिल को क्लियर कर रहे हैं। लो जी, अगर महसूस करो मेरे दिल में मौला रहते हैं, मौला के अलावा कोई नहीं रहता, मैं भी मिन्ना के दर्जे पे जाना चाहता हूँ, फिर कोशिश करो जिंदगी में किसी औरत को आंख उठा के न देखो। नहीं आज कर पाया, ये मुश्किल बातें हैं हजूर। यकीन जानिए जब तक किरदार बुलंद नहीं होगे, जब तक किरदार में कमाल नहीं आएगा, विलायत की वाव का भी नहीं पता और सरकार के नासिर भी नहीं बन सकते। हजूर किरदार हमारे कमजोर हैं। मैं बैठा हूँ टीवी पे, एक साहब मुझे सवाल करते हैं, जाकिर साहब मुझे कहते हैं जी अमीर कायनात का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, तो सैयदा इस पे आप क्या बात करेंगे? मैंने कहा आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाली विलायत के चाहने वालों को जिस तरह कैमरे से डर है, जिस तरह बंदे को बंदे से डर है, कोशिश करे जो अंदर बैठा है कहीं वो नाराज ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। किरदार की बुलंदी बड़ी जरूरत है। महसूस को अगर बल्कि बात आ गई, मुझे एक साहब कहने लगे शाह साहब ये तो जरा बताइए हमारी इबादत अज़ादारियां नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई, कोई क्राइटेरिया तो दीजिए। मैंने कहा बेहतरीन क्राइटेरिया है, तेरी सारी इबादत तुझे खुद पता चल जाएंगी। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा जब बाहर निकले ना तुझे दुनिया में फिरती हुई बीबियां अपने घर जैसी लगे, फिर यकीन कर लेना तेरी इबादत कबूल हो गई। बहुत शुक्रिया हजूर। और यकीन जानिए मेहरबानी, साहब खान है या सब खान है? रास्ते पूछते पूछते हमें बड़ा वो हुआ, कोई सब खान कोई साहब खान कह रहा था। हजूर ये हमारा हक है जो हाथ अल्लाह में अब्बास को मस हो, वो जिंदगी में कभी हराम पे ना जाए। ये है क्राइटेरिया, क्योंकि इन हाथों ने मस होना है नालैन कायम पे, तो फिर ये हाथ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी खुद कहते हो ना झूठी चीज महबूब को तो नहीं दी जाती। ऐसे है, मिन्ना भूलेगा तो नहीं, तेरे रसूल ने इसको डिग्री दी मिन्ना अहले बैत की, मिजाज रसूल बदला। एक दिन फरमाने लगे सलमान एक दौर आएगा, इसी मकसद के लिए जो मैं अब बयान करने लगा हूँ, 55 मिनट टच करने लगा। एक दौर आएगा, 35 मिनट मुझे मिले थे, वैसे मैं टाइम पे महदूद नहीं होता, अब वो लेट हो गया, रास्ते की वजह से कसूर मेरा है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ जिसने पढ़ाना है पैगाम पूरा वसूल करवाओ, वरना यहाँ लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, साफ तशरीफ ले आए, वरना शायद मैं इससे भी तवील पढ़ता। तबीयत घबरा गई तो मैं छोड़ देता हूँ। देखिए हम कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? आप आए बैठे हो सुनने वाले, हम आए पढ़ने वाले, क्यों आए कभी सोचे? सिर्फ इसलिए कि हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए जन्नत चले जाएंगे। मिंबर की अजमत की कसम, ये मकसद नहीं। फूफी भतीजे ने आपको हमें इस मकसद के लिए इकट्ठा ही नहीं किया। गुनाहों की माफी का इन्होंने बेहतरीन क्राइटेरिया दिया। इन्होंने कहा हम पे दरूद पढ़ो, घर बैठ के पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। रहेगी बात जन्नत की, जो चीज माँ के कदमों तले मिलती हो, यहाँ ना हम गुनाहों की माफी के लिए आते हैं। ओ भाई मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, ऐसे हजूर बात मगफरत शुदा पे चली जाती है। मामला यहाँ इसलिए नहीं है, यहाँ आते हैं किसी मकसद के लिए। अब मकसद को समझना है, बस मैं अर्ज करता हूँ। पाक रसूल ने फरमाया सलमान एक दौर आएगा जिसमें मैं मोहम्मद खुद आऊंगा, फिर अली दोबारा आएंगे, फिर हसनैन आएंगे, फिर मेरे शहजादे आएंगे। सलमान सामने बैठ के खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सरकार ने पूछा सलमान गिरिया क्यों कर रहे हो? सरकार इतना खूबसूरत दौर हो, इस दौर का साहिब कौन होगा?
فرماتے ہیں سلمان اس دور کے صاحب کا نام ہے صاحب الرجت قائم آل محمد. سرکار مہربانی اتنا خوبصورت دور نہیں ابھی نہیں سمجھ آیا. میں اس کو پہلے اگلی بات مکمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. دیکھو آج تاریخ کیا ہے جی 17 دسمبر. کل کیا تھی 16. جناب کا نام میں شاہ صاحب. میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی میں ان کے علاقے آیا. میں نے کہا شاہ صاحب آئیے 16 دسمبر کی مجلس پہ چلتے ہیں. فرمانے لگے وہ تو ہو چکی. سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نے کہا شاہ صاحب چلو 5 دسمبر. کہنے لگے سید وہ ہو چکی. میں نے کہا پھر میرا دل ہے میں مجلس پہ جاؤں. کہنے لگے یا تو جو ہو رہی ہے وہاں جا سکتے ہیں یا جو ہوگی وہ مثال کے ذریعے سمجھانا ہے آپ تک اگلی بات آپ تک پہنچے. جو ہو چکی وہاں نہیں جا سکتے. جو ہو رہی ہے یا وہاں چلو یا پھر جو ہوگی وہاں جائیں گے. میں نے شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ جی کاروبار کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے. کہنے لگے وہ کرتے تھے یہ کریں گے. ان کی ضرورت ہے کیوں مستقبل. میں نے کہا شاہ صاحب رہتے کہاں؟ کہنے لگے سید ہم فلان جگہ پہ رہتے ہیں 5 مرلے کا مکان ہے انشاءاللہ اب ہم 10 مرلے کے مکان میں رہیں گے. میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟ کہنے لگے بچے ایسے مولا نے زیادہ عطا کر دیے گھر کھلا ہوگا ہم سب رہیں گے. میں نے کہا بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے پڑھا رہا ہوں پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. اب میں شیعہ اعلان کر بار بار آنے کا مجھے بھی شوق نہیں. عرفان کا موتی ہے سنبھالنا سرکار کے صدقے. ہمیں منبر سے رکھا گیا 61 ہجری میں ایک اور آیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں پتہ ہونا چاہیے کیسے آیا تھا. لیکن حق یہ ہے جب اٹھے عہد کر کے اٹھے وہ حسین کا ہور تھا میں مہدی کا بنوں گا. وہ حسین کا ہور تھا میں مہدی کا بنوں گا. کوئی مستقبل کی بھی تیاری کرو یار. سردار کے بارے میں اتنی توجہ ہمیں کرنی چاہیے تھی ابھی تک ہم نہیں کر پائے. سردار آئیں گے اور آؤ یہ بھی تحفہ ہے تمہارا ہی ہے تمہارا نصیب ہے مقدر سنبھالنا. سلام ہو سلمان کو جو علی کا عاشق اور شیعہ. سلام اس ہور کو جو حسین کا عاشق اور شیعہ ہے. مگر تیرا معیار ان سے بلند ہو سکتا ہے. کہو گے سید لاہور سے آگے پیسے نہیں لیتے میں پریشان کر کے جا رہے ہو بلند کیسے ہو سکتا ہے؟ دعویٰ کیا دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہے. حضور دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. مہربانی بہت شکریہ. بس اگلی بات اب آپ کو سمجھے کیوں اجازت ہے. دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے. بڑا مشکل ہے غیبت میں ماننا. غیبت میں بندہ تب مانتا ہے جب امام کا حیا کرتا ہو. نہیں یقین ورنہ تجھے کیا ہوگا محبوب شاہ جی ورنہ کیا ہوگا ہم یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں گے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. حق یہ بنتا ہے مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر. سردار نے تو ہمیں اپنا نہیں کہا ہم نے تو اپنے ذہن کے حساب سے سوچا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. کیا یہ نہیں کہتے؟ اگر نہ کہتے ہوتے تو سلمان کو منا نہ کہتے. کہیں کمیاں ہیں ان کو بہتر کریں. آئیے مل کے ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے مل کے آپ کو سلمان سنایا جائے آپ کو ہور بتایا جائے. واہ واہ بھی کرو لیکن عہد بھی کرو میں بھی بن کے دکھاؤں گا. میں نے ایسے زندگی گزار کے نہیں چلی جانا صرف لالچ جنت پہ کہ جی میں یہاں سے جاؤں گا اور آگے جنت میری مشتاق ہے. میں تجھے بتاؤں تیرے امیر کائنات سے جب پوچھا گیا یا علی تیرے شیعہ اور جنت میں کیا مقامات ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرا شیعہ متلاشی جنت نہیں بلکہ جنت میرے شیعہ کی متلاشی ہوتی ہے. سرکار فرمایا مہربانی تھکے بیٹھے مجھے اندازہ ہے سردی بھی ہے نہیں ہے سردی اتر گئی. شکریہ شکریہ مہربانی آپ کی محبتوں کا. میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک بندہ بھی سمجھ جائے انشاءاللہ سارے غور فرمائیں. خدا کی قسم کوئی ہمارا اپنا نہیں. میں نے ابھی کہا نا اٹھاؤ میت نہ لاؤ میت دفناؤ میت. اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے اپنے
اپنا ہے صرف ایک جو قبر میں آ کے کہے گا گھبرا نہ میں ہوں، بلکہ اتنا قریب ہوگا جانے کے بعد بھی قبر پہ آئے گا، جب ظہور کرے گا نا قبر پہ آئے گا، ہمارے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہمارے قبر پہ آئے گا۔ ایک دعا بھی ہے، بتاتا جب دعا ہمارے مکتب کی بہت زیادہ ہے دعائیں، لیکن ساری دعاؤں میں کمال دعا ہے دعائے عہد۔ کتنے بندے پڑھتے ہو؟ کوئی نہ، کوئی بات نہیں، لاہور والی بی بی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تمہیں دے کے جائیں گے، ایک بکلیٹ کی شکل میں ہے، پرنٹڈ ہے، کسی مومن نے پرنٹ کروایا، اس نے کہا سید ہر ممبر پہ ہر مجلس میں جا کے ہماری طرف سے پڑھ دینا، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ دعا کس نے تعلیم کی؟ تیرے چھٹے لال دن آئے تھے، سرکار فرماتے ہیں جو مرد یا عورت ہر نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گی یا کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگی میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بالکل یہی ہے، مفاتی میں بھی موجود ہے، ٹھوکر مارے گا۔ اس ٹھوکر مارنے کے دور کو رجعت کہتے ہیں۔ ٹھوکر مار کے فرمائیں گے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ بندی کفن چڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، آپ کا صاحب کہے گا کنہیں دیکھتا ہے؟ سرکار وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ تیرے رسول نے کیا فرمایا؟ سلمان ایک دور آئے گا جس میں میں محمد دوبارہ آؤں گا، میرا پورا گھر دوبارہ آئے گا۔ شاعری پڑھنی تھی میں نے چھوڑ دی، پھر کبھی سرکار اس دور میں صاحب کون ہوگا؟ فرمایا صاحب رجت میرا قائم ہوگا، ہوگا۔ یار آپ نے غور نہیں فرمایا، سارا مستقبل چھپا ہے۔ اب بھی مومن کہتے ہیں سید دنیا کے کونے کونے بتاتا پھر رہا ہے، کوئی آئے گا سید یہ تو بتا اگر امام آ گئے تو کعبے ہم پہنچیں گے کیسے؟ ہم تو غریب اور ماڑے لوگ ہیں، ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ہم ممبر والوں کا قصور ہے، کسی نے بتایا جو نہیں، حق بنتا تھا یہ بھی بتاتے کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاتے اب کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ حق بنتا تھا مولانا نے حیدر کرار کو بتاتے بابا معاملہ یہ ہے، انتظار تم کرو، پاکیزہ تم بنو، باحیا تم بنو، صاحب شکر تم بنو، صبر والے تم بنو، اپنا معیار کردار بلند تم کرو، تمہارا پہلا قدم صاحب خان میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ آئیے، بہت شکریہ۔ آئیے اپنے آپ کو اس معیار مودت پہ لائیں جس کا سوال، محبوب شاہ جی بس میری تقریر کا یہی جملہ ہے اور بڑا کمال ہے، سنبھالیے گا، جس کا سوال آخری محمد کعبے سے کرے گا۔ کبھی ذہن بیدار ہوئی اور موقع بھی ہوا اور ٹھنڈ شنڈ بھی کوئی اتنا ہوئی اور مولا نے امر دیا آپ کے علاقے میں آنے کا، تو میں پورا خطبہ سناؤں گا، صرف ایک جملہ میرے برادر سے لے کر جو پیچھے تشریف فرما ہے آخری بندے تک، برادر کے ساتھ جو احباب آئے ہیں وہ بھی سنو، بلکہ دعائیں دیاری ان کو دینا تاکہ گاڑی میں لازمی پڑھا کریں۔ اچھا ہے، ایک جملہ فرمائیں گے، دنیا والوں زبان غدیری ہوگی، کائنات سنیں گی، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بس کیا حساب دیں گے، کیا سوچو، کیا کہیں گے، کیا کر کے آئے؟ آؤ کوشش کرو، بے لغوس بن جاؤ، طلب سے بے نیاز بن جاؤ، شکر کی منزل پہ آؤ۔ یہ بڑے کریم ہے، رکھتے ہی نہیں کسی کا، ہماری سوچوں سے زیادہ قریب ہے۔ مودت کا حساب پوچھتے ہوئے میرا دل مانتا ہے سیدہ کا بیٹا ضرور پوچھے گا امت سے، بتاؤ میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا؟ بس میرے گھر والوں کو بے دردی سے لوٹا، ظلم بھی ظلم نہیں، ظلم بھی بڑا ظلم ہے، شاہی خاندان تھا بکھر گیا، زوار کو زواری کے لیے جانا پڑے، کہاں کہاں جانا پڑتے، کبھی کربلا، کبھی کاظمین، کبھی نجف، ایسے جگہ جگہ جانا پڑتے۔ امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔
میں یہی کہتا پھر رہا ہوں کہ یار اگر امت احسان یاد رکھتی تو قبریں بکھر نہ جاتی. امت احسان یاد رکھتی. جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا محمد، کم از کم امت اس بیٹی کی مزار تو بنا دیتی، اتنا تو کر لیتے. ایک ایرانی ظاہر ہے کیا شہزادی کونین کی سلام کرتے بی بی میرا سلام آپ پہ. کافی دیر پہلے ویڈیو بنائی، پھر بنانے نہیں دے رہے تھے، کافی دیر کھڑا ہو کے روتا رہا. رو کے اس نے پھر اپنا رخ مشہد کی طرف کیا. مشہد کے والی کو سلام کر کے کہتے ہیں اے مولا اللہ اکبر. ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا. مولا میں معافی مانگ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج پتہ چلا ہے غریب کیسے ہوتے ہیں. چند پتھروں کے علاوہ رکھا ہی کچھ نہیں ہے. 1 یا 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، زیادہ نہیں. بیٹھے تشریف فرما پڑھیں گے مسائل. دیکھیں رسول نے جب شہزادی رخصت کی تھی نا، سر پہ تاج پہنایا شہزادی. تاج پہنا کے شہزادی کا ہاتھ امیر کائنات کے ہاتھ میں دیا. یا لے جائیے بسم اللہ لے جائیے. ایک قدم امیر کائنات نے اٹھایا. پاک رسول آواز دے کے کہتے یا علی بس ایک ہی کام ہے آپ سے، بس ایک ہی میری طرف سے حکم سمجھو، گزارش سمجھو. یا علی میری بیٹی روئے نہ. سرکار کہتے ہیں پاک رسول میں کوشش ضرور کروں گا. آپ کا امر ابھی پڑھ رہے تھے میرے سے پہلے، آپ کے امر کے حساب سے کوشش ضرور کروں گا. شہزادی کو دفنا بیٹھا نا جب امیر، دفنانے کے بعد ساروں کو فرماتے یا علی چلے جاؤ. ساتھ آنے والے ساروں سے مراد کہیں ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں پتہ نہیں ہزاروں میں تھے، پتہ نہیں لاکھوں میں تھے. بابا نہ ہزاروں میں تھے، نہ لاکھوں میں تھے، نہ سینکڑوں میں تھے، چند تھے. کیونکہ وصیت تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. چند تھے. ساروں کو امین کائنات نے فرمایا تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. تو فرما دیا. آخر میں ابن مسعود رہ گئے. ابن مسعود تم بھی چلے جاؤ. ابن مسعود روایت کرتے میں چند قدم دور جا کے بیٹھا. میں نے دیکھا امیر کائنات نے اپنا امامہ اتارا. امامہ اتار کے سیدہ کی قبر پہ رکھا. قبر پہ رکھ کے یا علی فرماتے ہیں. میرا دل ہمیں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے جو میں پھر بات مکمل کروں. یاد رکھنا یار ہمارے گھر کا کوئی مرد دنیا سے چلا جائے، مومن منتقل ہوتا ہے، موت ان کے لیے جن کا وارث نہیں. مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا، ملک خان سید کوئی بھی ہو، کوئی مستور چلی جائے. اعلان ہوتا ہے حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. کوشش کیا کرو یار جو تشریف فرما ہو کوشش کیا کرو. اگر ہماری غیرت اتنی زیادہ ہے، جنہوں نے غیرت سکھائی ہے ان کی غیرت کیا ہوگی. کوشش کیا کرو. شہزادی کونین معظم کائنات مخدوم عالمین لقب سے بی بی کو پکارا کرو. اور پڑھنے والوں کو حکمن کہا کرو یار جیسے گھر کی ماں کو پکارتا ہے، خالہ کو پکارتا ہے، کوشش کر محمد کی بیٹیوں کو بھی ویسے پکارا کر، کہیں غازی ناراض نہ ہو جائے. شہزادی مہربانی میں نے ایک اشارہ دینا تھا میں دے گیا. شہزادی کونین کی مزار پہ رکھا. کیا مزار تھی سب جانتے ہو. امامہ اتارا، امیر المومنین نے رکھا. ابن مسعود روایت کرتا ہے یا علی ندا ماری. رو کے کہتے ہیں پاک رسول مجھے معاف کرنا، آپ نے فرمایا تھا بیٹی روئے نہ. میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن امت نے وہ ظلم کر دی. آپ کی بیٹی کو امت نے رونے بھی نہ دیا. دعا مانگو. آج بھی ہر مجلس میں جا کے کہتی ہے نہ تم نے میرا حسین اترتے دیکھا، نہ تم نے میرا اکبر اترتے دیکھا، نہ تم نے میرے اصغر کی برچھی دیکھی. بی بی شکریہ بھی ادا کرتی ہے. تمہارے آنسوں کو بھی لے کے سیدھی کربلا جا کے کہتی ہے حسین تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی ہوں. سرکار کو لگاتی ہے. سرکار اٹھ بیٹھتے اماں رومال میں تھوڑے آنسو بچا لے. ایک زخمی اور بھی پردے میں بیٹھا رو رہا ہے. اماں اس کا جگر زخمی ہے. اماں وہ صبح سے شام، شام سے صبح خون کی آنسو روتا ہے. بی بی وہاں جاتی ہے دیکھتی ہے کیا ہے تبرکات کربلا ہے. ایک ایک کو دیکھ کے امام کہتے میرا اللہ اس معصوم کا کیا قصور تھا، اس جوان کا کیا قصور تھا. بی بی دیکھتی ہے سرکار کے دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے. اس وقت امام زمانہ رو
رو کے کہتے میرا اللہ میری اماں مستور تھی میری ماں کا کیا سیدنا الذین